اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 282۔ یہ آیت ذرا لمبی ہے، اس کو کئی حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ یا حرف ندا ہے، ایھا بھی حرف ندا ہے، استعمال ہوتا ہے الف لام تعریف کے لفظ سے پہلے۔ اگر الف لام تعریف نہ ہو تو اس میں ایھا نہیں لگتا، لیکن ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اے وہ لوگوں جو آمنو، جو ایمان لے آئے ہو، امن سے ہے اذا جب، یوں ہی اذا یہ فعل حال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماضی کے لیے اذ استعمال ہوتا ہے۔ اذ یعنی تداینتم، جب تم لین دین کرو۔ یہ تفاعلتم، یہ جب تم آپس میں لین دین کرو، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ دین جو ہے یہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جو ایک وقت مقررہ کے لیے دیا جائے، اور جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ ہو وہ قرض ہوتا ہے، قرض۔ لیکن دین وہ جو مقرر وقت کے لیے دیا جائے۔ تداینتم بدین، قرض کا تم لین دین کرو تو الی اجل مسمی، ایک مقرر کیا ہوا اجل، ایک مقرر کی ہوئی مدت مقررہ۔ مسمن بھی ہوتا ہے، اس میں سین میم واو سے، ویسے یہ اسم بھی اسی سے ہے، سما بھی، یہ سارے مشتقات سین میم واو کے ہیں۔ اور یہ مشتقات جو ہیں دین کی طرح، جس طرح دین ہے، دین بھی اسی سے ہے، تو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ تو اس طرح سین میم واو کے بھی مشتقات کافی سارے آتے ہیں، جس میں اسم بھی ہے، سما بھی ہے۔ اور مسمن اسم سے ہے کہ جس کا نام رکھ دیا گیا ہو، الی اجل مسمن، یعنی فلاں تاریخ تک، اس کی وقت مقررہ، مدت مقررہ تک۔ اجل بھی ویسے ایک متعین وقت ہوتا ہے، لیکن مسمن کہہ کے اس کو پکا کر دیا کہ ایک وقت مقررہ تک اگر تم قرض کا لین دین کرو، یعنی کوئی لینے والا ہے کوئی دینے والا، تو پھر کیا کرے؟ فاکتبوہ ہو، پس تم اکتب، یہ فعل امر جمع ہے، ہو جو ہے یہ دین کی طرف ہے، اس دین کو، اس قرض کو تم لکھ لیا کرو۔ اکتب لکھو، ولیکتب اور چاہیے، اور لام جو ہے اس کا مطلب ہے چاہیے، ضروری ہے کہ یکتب وہ لکھائے، یکتب وہ لکھے، بینکم وہ لکھے، یکتب بینکم تمہارے درمیان، کاتبن ایک لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، عین دال لام عدل، انصاف کے ساتھ لکھے۔ عین دال لام عدل، جو کسی جانور کے اوپر جو سامان لاتے ہیں، دو حصوں میں اس کو، بوری کو تقسیم کیا جاتا ہے، درمیان میں سلائی ہوتی ہے، اور وہ دونوں کا وزن برابر ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدل کہتے ہیں۔ اسی سے عدل ہے، برابر، یعنی انصاف سے وہ لکھے، کسی کو کمی زیادتی نہ کرے کسی کی طرف۔ ولیکتب اور چاہیے کہ، ضروری ہے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ یہ لکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو کہ قرض کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، تو فاکتبوہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ ولیکتب اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب، لکھنے والا لکھے، فاعل، یہ فاعل ہے، بالعدل عدل کے ساتھ لکھ لیا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 282 کا دوسرا حصہ ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ، لام واللام چاہیے،
یعنی ضروری ہے کہ لام اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ یکتب وہ لکھوائے، وہ لکھے، یکتب یفعل سے ہے وہ لکھے، مضارع واحد وہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن کاتب لکھے، کاتب لکھنے والا، فاعل سے ہے لکھنے والا لکھے، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، ولا یأبی کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا، یأبی الف بے یہ، ابا یأبی یہ بھی مضارع واحد پہلا صیغہ ہے، وہ انکار نہ کرے۔ ابا ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا اور برا منہ بنانا، پسند نہ کرنا، یعنی انکار نہ کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتب یہ کہ وہ لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ جیسا کہ علمہ سکھایا اس کو اللہ نے، علمہ اس نے سکھایا، علمہ فعل سے ہے اس نے سکھایا، جو ہے یہ ضمیر اس شخص کی طرف ہے، کاتب ان کی طرف ہے، کاتب کو سکھایا، اللہ نے، ہا کے اوپر پیش بتاری ہے، یہ فاعل ہے، اللہ فاعل نے، اللہ سکھانے والا اللہ ہے، یعنی حالانکہ سیکھتا وہ انسان خود ہی ہے، لیکن اس طرح کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوب کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، ان صلاحیتوں کو کہ جو اللہ نے دی ہیں اس کو، علمہ اللہ جو اللہ نے اس کو سکھایا، اس طریقے سے وہ لکھے، فلیکتب پس چاہیے کہ لام، وہ یہ لام جو ادھر ہم دے، فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ، یہ بھی لام وہی ہے، یہ والا لام، یہ لام اور یہ لام، یہ سارے جو ہیں ان کا مطلب ہے چاہیے، ضروری ہے کہ یملل وہ املا کرائے، ملل میم لام لام، کسی کو لکھوانا، املا کرانا، لکھانا، الذی علیہ الحق وہ شخص، علیہ جس پر ہے، علیہ اس پر ہے، الحق حق، یعنی جو قرض لے رہا ہے تو اس پر حق ہو گیا نا، اس کو قرض کے واپس کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، یہ یہاں تک کی تفصیل بتا دی گئی کہ لکھائے گا کون، یعنی وہ املا کروائے اس کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور کیا کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور چاہیے کہ یہ بھی لام وہی ہے، اور چاہیے کہ یہ سارے لام لام لام، چاہیے کہ وہ بقایا واو قاف یہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے قوانین کو ہر وقت سامنے رکھے اپنے، اور ان کے برے نتائج، اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے برے نتائج سے ڈرتے ہوئے، ان سے بچتے ہوئے وہ کرے کام، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو ربہ جو اس کا رب ہے، وہ کس لیے کوئی گڑبڑ کرے گا لین دین کے معاملے میں، اس لیے نا کہ اپنے لیے کوئی معاشی فائدہ اٹھا لے، کوئی کہیں سے ڈنڈی مار کے تو اپنے لیے زیادہ بنا لے، کہ رب اس کو رزق دینے والا، اس کی پرورش کرنے والا رب ہے، اللہ ہے جو اس کا رب ہے، اس الذی کی طرف ہے کہ جو قرض لینے والا ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور نہ وہ کمی کرے، یعنی لکھانے والا جو ہے وہ زیادہ لے کے کم نہ لکھائے، بخسن بے خے سین، بخسن ہوتا ہے کچھ کمی بیشی کر دینا، یبخس وہ کمی کرے،
یفعل کے وہی ہے، یفعل کے وزن پر ہے، مضارع فعل مضارع واحد مذکر، اور نہ کمی کرے من ہو اس سے، شیئا کچھ بھی، شیئا شین یہ حمزہ، ذرا بھی اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 282 کا تیسرا حصہ ہے، وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، یہ قرض یعنی لین دین کے جو معاملات ہیں ان کی معمولی تفاصیل بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر ان کانا، اگر ہوا کاف واو نون سے، جیسے واز بی بن ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ہوا الذی وہ شخص، علیہ جس کے اوپر ہے، علیہ جس پر ہے، الحق حق ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے کہ اس نے قرض لے لیا تھا اس کے اوپر حق ہے قرض واپس کرنے کا۔ اگر وہ قرض لینے والا کیا ہے، سفیہن، وہ عقل مند نہیں ہے، یعنی وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ سین فہ صفہن، سفیہ بے عقل یا ناسمجھ کو کہتے ہیں۔ او ضعیفن، یا کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضاد عین فہ ذوب سے ہے۔ او لا یستطیع، یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، یہ باب استفعال سے ہے، اور اس کے اندر یہ الف سین کے اضافے کے ساتھ باب استفعال لگایا میں آتا ہے۔ جب اس میں آتا ہے تو اس کے معنیوں میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بنیادی معنی ہیں کشادہ ہو جانا، واضح ہو جانا، لیکن الف سین تے کے ساتھ اس کی صفات یہ آتی ہیں کہ دل کی رضامندی سے اور کوشش سے کسی چیز کی طرف اپنی کشاد حاصل کرنا۔ تو اس لیے میں اس کے معنی مانتے ہیں استطاعت، یعنی اگر وہ اس میں اس کی کیپیسٹی، جس کے معنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں، اگر وہ کیپیبل نہ ہو، استطاعت نہ ہو اس کو، آئیں یملا، کہ وہ لکھا سکے، اتنا کیپیبل نہ ہو کہ وہ املا کرا سکے، یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہوا وہ، یعنی وہ علیہ الحق کو جس نے کہا گیا قرض لینے والا، تو فل یملل، بس چاہیے کہ املا کروائے، لکھوائے، ولیہو، اس کا ولی، اس کا دوست، واو لام لام، ولیون دوست یا سرپرست، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اس جب دوسرا کوئی لکھوائے تو اس کے لیے ہر جگہ پر یہی آیا، عدل ضروری ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور شہادت لے لو، اس میں بھی الف سین تے کے اضافے کے ساتھ باب استفعال ہے، اور چاہیے کہ شہادت اس میں بھی ویلنگنس اور اس کے بعد تگدو کرنا، کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی کہ وہ شہادت حاصل کر لو۔ شہیدین، یہ تثنیہ، عربی میں 3 ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ یہ تثنیہ عام اور دوسری زبانوں میں کم ہی ملتا ہے، یہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ملتا ہے صحیح۔ شہیدین، 2 گواہ لے لو، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، رجلن مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے، رجالکم من کی وجہ سے لام کے نیچے زیر آئی ہے، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ کر لو۔ یعنی یہ سارا پروسیس اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آیت نمبر 282 کا تیسرا بلکہ چوتھا حصہ ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہوں، پھر اگر لم نہ ملیں، یکونا پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ مضارع سے پہلے لم اگر لگ جائے تو اس مضارع کے معنی حال میں مختص ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ملتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے، کاف واو نون ہونا، یکونا یہ دو تثنیہ کا نون الف نا جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر نہیں ہوتے ہیں رجلین دو مرد، رجلین یہ بھی تثنیہ ہے تو یکونا بھی تثنیہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرجلن پس ایک مرد، رجلن پر ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، امرأتن کی جمع، امرأتان اس کا تثنیہ ہے اور اس کی جمع نساء آتا ہے. یہ نساء اور نساء اس کی جمع ہے اور واحد امرأتن ہے، اس کا مطلب ہے عورت. امرأتان دو عورتیں، ممن اس سے، ان سے جو، من سے، من جو، تردونا تم راضی ہو، ضاد یہ راضی ہونا، تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں سے. یہ سارے جو گواہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ باہمی رضامندی سے ہوں گے، جس پر تم سب راضی ہو. شہداء ان میں سے یوں کر لو کہ ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد. ان تدلّا یہ دو، ایک مرد اور دو عورتیں کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان تدلّ احداہما اگر بھول جائے، ضاد لام لام، ضلل بھٹک جانا، بھول جانا، بھول بھلائیوں میں چلے جانا، احداہما ان میں سے ایک، احداہما احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، ہم سے، ہم جمع کا صیغہ ہے اور ہما جو ہے یہ تثنیہ کا ہے. ان دونوں میں سے ایک اگر بھول جاتی ہے تو فَتُذَكِّرْ پس یاد کرائے گی، زال کافر ذکر سے ہے، تذکرہ ذکر کرنا، احداہما دوسری کو، ہما ان دونوں میں سے دوسری کو، الاخری دوسری والی کو، اخری الف خیر آخر سے ہے تو دوسری والی کو وہ یاد کرائے گی. یعنی گواہ ایک ہوگی، گواہی کے کٹہرے پہ ایک کھڑی ہوگی، دوسری اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جو اس سے ایک تو نفسیاتی سپورٹ ملے گی اس کو، کیونکہ مردوں کے ماحول میں ایک جو گھروں کی پلی ہوئی عورتیں ہیں، گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، وہ باہر کے مردوں کے ماحول میں گھبرا جاتی ہیں اور وہ بھول جاتی ہیں. تو اس کو یاد کرانے کے لیے، اس کی مورل سپورٹ کے لیے کہ ایک ساتھ عورت کھڑی ہوگی تو اس کی ہمت بنے گی. ولا یأبی الشہداء اور یہ جو شہداء ہیں یعنی جو گواہ ہیں یہ انکار نہ کریں. الف بے یہ ابا سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ہے انکار کرنا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. انکار نہ کریں الشہداء جمع ہے شہید کی، گواہ، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، اذا جب، یوں ہی اذا جو ہے اس اور یہ حال فعل حال کا صیغہ ہے، جیسے ہی جو ہی ان کو، ما دعوا یہ ہے جب ان کو بلایا جائے، یہ کیا ہے؟ مجہول. ماضی دعوت ان سے ہے جب ان کو بلایا جائے، مجہول ہے. تو فَإِن لَمْ يَكُونَا اگر تم نہ ہوں، اگر نہ ہوں دو مرد، فرجلن پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن تردون جن کو ان میں سے جن کو تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں سے. ان تدل اگر بھول جائے،
ایک اس میں سے ہما دونوں میں سے ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما ان دونوں میں سے دوسری الاخری دوسری اس کو یاد کرائے، ولا یأبی الشہداء اور انکار نہ کریں گواہی دینے والے یعنی شہادت دینے والے اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے۔ تو یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا ضروری ہے، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 282 کا اگلا حصہ ہے کہ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا۔ سین حمزہ میم، سامن تھک جانا اکتا جانا، تسأموا تم اکتا جاؤ، نہ تم اکتا جاؤ، نہ تم سستی کاہلی کرو، سستی کرو کس بات سے؟ ان تکتبو یہ کہ تم لکھو اس کو، وہ جو ہے وہ معاملہ ہے، وہ بے ہے جو آپ آپس میں کر رہے ہو، اور کتبن سے ہے تکتبو تم لوگ لکھو، صغیراً چھوٹی او کبیراً یا بڑی ہو۔ وہ قرض کی رقم ہو جو ہے وہ قرض ہے، قرض کی رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو اس کو لکھنے میں تساہل سے کام نہ لو، الی اجلہ اس کی مدت تک، یعنی اس کے اندر واضح مینشن ہو، واضح لکھا ہوا ہو کہ وہ کب تک وہ واجب الادا ہے۔ اجل ایک جو تکمیل آخری مکمل ہونے والا وقت ہی اسی کی طرف اشارہ ہے، اس قرض کی طرف۔ ذالکم اقسط عند اللہ یہ زیادہ قابل انصاف بات ہے اللہ کے ہاں۔ یہ اقسطن قسطن انصاف اور عدل اس کا معنی آتا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں، عین دال نون عندہ قریب اور عندہ حرف جار بھی ہے، اس لیے اللہ کے نیچے ہے زیر ہے، تو عند اللہ اللہ کے قریب یہ زیادہ انصاف پسندی کی بات ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ اور گواہی کے لیے، شہادت کے لیے اقوام ہے، زیادہ مستحکم بات ہے۔ وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، دال نون واو دنا یدنا دنیا اسی سے ہے، مؤنث ہے، دنا ادنا اس میں تفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک کرو، اللہ ان لا ان یہ کہ لا نہ دو حروف کا مجموعہ ہے، یہ کہ نہ تم ریب سے رے یہ بے سے ہے ریبن ترتابو تم شک میں پڑو۔ اگر تم نے نہیں لکھا اور کوئی تھوڑا سا حصہ اس کے بھول گئے، کوئی ایک بھول گیا، دوسرا کچھ بھول گیا، اور لینے دینے کے وقت ایک شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنا تھا، تو اس سے بہتر ہے کہ لکھ لی۔ الا ان تکونا ہاں، اس کے اندر استثناء کس چیز کو حاصل ہے کہ جس پہ لکھا جانا ضروری نہیں ہے، الا مگر، ان یہ کہ تکونا ہو، تکونا کی تے جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، تجارتاً کے لیے، تجارتاً ہو اگر تم تجارت کر رہے ہو، جیم رے یہ جارت سے ہے، تجارت میں یہ ہوتا ہے کوئی سامان آپ دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے سامان دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں، یا سامان کے بدلے سامان لے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان تکون تجارتاً حاضرتاً حاضر تجارت، یعنی ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس لکھنے سے، کتابت سے مستثنیٰ ہے۔ تدیرونہا بینکم تدیرونہا بینکم وہ تمہارے درمیان دارا یدیرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آیت نمبر 282 کا آخری حصہ ہے کہ تم جو چھوٹا ہو قرض یا بڑا اس کو لکھ لیا کرو، مگر وہ اس کی استثناء یہ ہے کہ ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ اگر تم تجارت کر رہے ہو یعنی لین دین کر رہے ہو، حاضرتاً ہاتھ کے ہاتھ سامنے، تدیرونہا یعنی جس کو تدیرو ہوتا ہے دال باورے داورا گھوم کے واپس آنا، دارا یدیرو ہوتا ہے جو چکی کا دستہ ہوتا ہے جو گھوم کے پھر واپس اسی جگہ آ جاتا ہے، یعنی جو تجارت جو چیز ہم تم دیتے ہو اس کے بدلے دوسری چیز واپس آ جاتی ہے، تو وہ ایک وہ ہو جاتا ہے، سرکل بن جاتا ہے۔ جب گھوم کے تم اس تجارت میں تم لوٹا رہے ہو، واپس آ رہے ہو، بینکم تمہارے درمیان، تدیرونہا وہ تم لوٹاتے ہو، بار بار واپس آتے ہو، بینکم تمہارے درمیان، تو فلیس علیکم جناح پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ، الا اللہ تکتبوہا، ان لا یہ کہ نہ، ان اور لا دو حروف کا مجموعہ ہے، تکتبو تم لکھو، ہا اس کو، اس تجارت کو تم نہ لکھو، واشہدو اور گواہی کرو، اذا تبایعتم لیکن اگر جب تم کوئی بیع کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو کسی چیز کی، جیسے مکان خریدنا ہے اور کوئی خریدنی ہے، تو اس کے لیے گواہی کر لیا کرو تم۔ اگر تم لکھتے نہیں ہو تو شہادت اس کی ضروری ہے، اس میں گواہی، وشہدو گواہی کر لو، اذا تبایعتم جب تم بیع کرتے ہو، اذا جیسے ہی جو ہی کرتے ہو، ولا تضار اور جب گواہوں کو بلانے کی ضرورت پڑے، کوئی تنازع بن جائے، تو تم ضاد رے ضرر ہے نقصان، یضار نقصان نہ پہنچائے جائیں، مجہول ہے مضارع مجہول، نقصان نہ پہنچایا جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہیدن اور نہ گواہی دینے والے کو، وَإِن تفعلوا پھر اور اگر تفعلوا تم کرتے ہو ایسا، فإنہ فسوق تو پھر بے شک یہ والا کام جو تکلیف پہنچانے والا کام ہے، فسق ہے، یہ فسق ہے، بکم تمہارے پاس، یہ فسق کا کام مت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعلمکم اللہ اللہ سکھاتا ہے تمہیں، یہ سارے اس طریقے سے اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعلم وہ سکھاتا ہے، کم تمہیں، اللہ کی ہا پہ پیش ہے، یعنی سکھانے والا اللہ ہے، فاعلی حالت میں ہے، اللہ سکھاتا ہے تمہیں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ساتھ ہر چیز، بکل ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کو کا علم رکھتا ہے، کہ یہ تمہارے لیے وہ چیز شاید غیر ضروری ہو کہ کیسے گواہی کریں، چھوٹا سا معاملہ ہے، کیسے لکھیں، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ معاشرتی معاملات ہیں، تو معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے، فساد سے پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تنازعات کم سے کم، تنازعات سے بچا جائے، اور تنازعات سے بچنے کے سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں مالی لین دین، اور مالی لین دین میں اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے کافی سارے فساد کم ہو سکتے ہیں۔